الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو عام کا اعلان کرا دیا۔ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے اور جو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے برسر پیکار رہے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایڑیوں کو لہولہان کیا تھا، سب کو معافی دے دی گئی مگر چند اشخاص جو بارگاہ نبوی میں غایت درجہ گستاخ اور دریدہ دہن تھے، ان جیسوں کے متعلق یہ حکم ہوا کہ جہاں کہیں ملے قتل کر دیے جائیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق خداوند ذوالجلال کا یہی حکم ہے، ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ یہ ملعون جہاں کہیں پائے جائیں پکڑے جائیں اور خوب قتل کیے جائیں، جیسا کہ گزشتہ مفسدین کے بارے میں اللہ کی سنت ہے، اور اللہ کے آئین اور عادت میں کوئی تغیر و تبدل نہ پاؤ گے۔ یہ پیغمبر خدا کی توقیر و تعظیم اور اس کی نصرت و حمایت تمام امت پر فرض ہے۔ اس کی بے حرمتی دین الہی کی بے حرمتی ہے۔ وقال تعالی ان شانئک هو الابتر، وقال تعالی وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہم ان کنتم مؤمنین۔ اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑیں اور تمہارے دین میں طعن کریں تو ان پیشوایان کفر سے قتال کرو۔ ان کی قسمیں کچھ نہیں تاکہ اس قسم کی شرارتوں سے باز آ جائیں۔ کیوں نہیں جنگ کرتے تم ان لوگوں سے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑا اور فکر کی، پیغمبر کے نکالنے کی اور عہد شکنی میں ابتدا کی؟ کیا ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ صرف خداوند ذوالجلال سے تم کو ڈرنا چاہیے اگر تم سچے مومن ہو۔ یعنی جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکالنے کو فقط ارادہ اور قصد ہی کیا، ان کے قتال میں اہل ایمان کو ذرہ برابر تعامل نہ ہونا چاہیے۔ ان کی ظاہری قوت و شوکت اور مادی ساز و سامان سے خائف نہ ہوں، صرف اللہ سے ڈریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان اور مال جو کچھ بھی درکار ہو اس سے دریغ نہ کریں۔ اور یہ امر اہل عقل پر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سب و شتم، استہزاء اور تمسخر، گستاخی اور دریدہ دہنی کا جرم نکال دینے کے جرم سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ حکومت اپنے سخت سے سخت مجرم کو معافی دے سکتی ہے، لیکن ملک معظم اور وائسرائے کی شان میں گستاخی اور دریدہ دہنی کرنے والے سے ایک لمحہ کے لیے اغماض نہیں کر سکتی۔ اس میں حکومت کی بے حرمتی اور بے وقتی ہے۔ علاوہ ازیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور بے حرمتی ساری امت کی توہین اور بے حرمتی ہے۔ لہذا ہر امتی کا فرض ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سنے تو فوراً اس کی جان لے لے یا اپنی جان دے دے۔ ہمارے ہاتھ گالیاں دیتے ہیں اور ہماری رائے عقل و حلم اور بردباری کرتی ہے۔ ہم عمل سے گالیاں دیتے ہیں، زبان سے نہیں۔ شفا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ میں ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا حکم دریافت کیا تو امام مالک نے یہ ارشاد فرمایا، ما بقى الامة بعد شتم نبیہا، اس امت کی کیا زندگی ہے جس کے پیغمبر کو گالیاں دی جائیں۔ شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نصرانی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تو امام موصوف نے 600 صفحات کی ایک ضخیم کتاب صرف اسی موضوع پر تصنیف فرمائی
اور الصارم المسلول علی شاتم الرسول اس کا نام رکھا، جس میں آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ اور اجماع صحابہ و تابعین اور تعامل خلفائے راشدین اور عقل و دلائل و براہین سے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واجب القتل ہونا ثابت کیا۔ الحاصل، جن لوگوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یہ حکم دیا تھا کہ جہاں ملیں قتل کر دیے جائیں، تقریباً 15-16 تھے، جن کی تفصیل اس طرح ہے۔ پہلا، عبداللہ بن خطل، یہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامل بنا کر صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک غلام اور ایک انصاری ساتھ تھے۔ ایک منزل پر پہنچ گئے ابن خطل نے غلام کو کھانا تیار کرنے کے لیے کہا۔ غلام کسی وجہ سے سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو ابن خطل نے دیکھا کہ اس نے ابھی تک کھانا تیار نہیں کیا۔ غصے میں آ کر اس غلام کو قتل کر ڈالا۔ بعد میں خیال آیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مجھ کو اس کے قصاص میں قتل کریں گے۔ مرتد ہو کر مکہ چلا آیا اور مشرکین میں جا ملا اور صدقات کی اونٹ بھی ساتھ لے گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں شعر کہتا تھا اور باندیوں کو ان اشعار کے گانے کا حکم دیتا۔ بس ان کے 3 جرم تھے، ایک خون ناحق، دوسرا مرتد ہو جانا، تیسرا جرم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں شعر کہنا۔ ابن خطل فتح مکہ کے دن خانہ کعبہ کے پردوں سے جا کر لپٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ ابن خطل بیت اللہ کے پردے کو پکڑے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں قتل کر ڈالو۔ چنانچہ ابی برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ اور سعد بن حریث رضی اللہ عنہ نے وہیں جا کر قتل کیا۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی گردن اڑا دی گئی۔ دوسرا اور تیسرا، کرتنا اور قریبہ، یہ دونوں ابن خطل کی لونڈیاں تھیں۔ شب و روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں گاتی رہتی تھیں۔ مشرکین مکہ کسی مجلس میں جمع ہوئے تو شراب کا دور چلتا اور یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں اشعار پڑھتی اور گاتی بجاتی تھیں۔ ایک ان میں سے ماری گئی اور دوسرے نے امن کی درخواست کی، اس کو امن دے دیا گیا، حاضر ہو کر مسلمان ہو گئی۔ نمبر 4، سارہ جاریہ بنو المطلب۔ ساریہ جاریہ بن المطلب کا خون بھی مباح قرار دے دیا تھا۔ یہ مکہ کی ایک مغنیہ تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں کے اشعار گایا کرتی تھی۔ کہا گیا ہے کہ یہ وہی عورت تھی جو حضرت حاتب رضی اللہ بن ابی بلتعہ کا خط لے کر مکہ کو روانہ ہوئی تھی۔ اس نے مدینہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی کی شکایت پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی تھی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اپنے گانے سے کوئی روپیہ نہیں ملتا؟ عرض کیا جب سے غزوہ بدر میں قریش کے آدمی مارے گئے ہیں اس وقت سے انہوں نے گانا سننا ہی چھوڑ دیا ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ترس کھا کر اس کو ایک اونٹ پر غلہ بار کر کے عنایت فرما دیا، جسے لے کر یہ مکہ واپس چلی گئی۔ ابن خطل انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو لکھ کر دیتا اور یہ گاتی تھیں۔ اسی بنا پر فتح مکہ کی دن روپوش ہو گئیں، مگر ان کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے امان کی درخواست کی گئی اور اس نے حاضر خدمت ہو کر اسلام قبول کر لیا اور پکی مسلمان رہیں۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت تک زندہ رہیں۔ نمبر 5، حویرث بن نقید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا خون مباح قرار دیا تھا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ باتیں کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجوں میں اشعار کہتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت پہنچایا کرتا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے مکہ سے ہجرت فرمائی تو ان کے اونٹ کو لکڑی چبو کر بڑکانے میں یہ بھی حبار بن اسود کا شریک تھا، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا۔ مقیس بن سبابہ، یہ پہلے اسلام لے کر آیا تھا، بعد میں اس نے ایک انصاری کو قتل کر ڈالا جنہوں نے غزوہ ذی قرف میں اس کے بھائی حشام بن سبابہ کو دشمن کا آدمی سمجھ کر غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ بس یہ مقیس آیا اور اس نے بھائی کے خون بہا کی رقم بھی وصول کی، پھر ان انصاری کو بھی قتل کر ڈالا، پھر مرتد ہو کر قریش کے پاس واپس چلا گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون مباح قرار دے دیا۔ چنانچہ اسی کی قوم کے ایک شخص نمیلہ بن عبداللہ لیسی نے اسے قتل کر ڈالا۔ عبداللہ بن ابی سرح،
یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب الوحی تھے، مرتد ہو کر کفار سے جا ملے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے رضاعی بھائی تھے، فتح مکہ کے دن جان بچانے کی خاطر چھپ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیعت لے رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ حاضر ہے، اس سے بھی بیعت لے لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دیر سکوت فرمایا، بالآخر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی سرح سے بیعت لے لی اور اسلام قبول فرما لیا، اس طرح ان کی جان بخشی ہوئی۔ بعد میں صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا کہ تم میں کوئی سمجھدار نہ تھا کہ جب میں نے عبداللہ کی بیعت سے ہاتھ روک لیا تھا اٹھ کر اس کو قتل کر ڈالتا۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی اشارہ کیوں نہ فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے لیے اشارہ بازی زیبا نہیں۔ اس مرتبہ عبداللہ بن ابی سرح نہایت سچائی کے ساتھ اسلام لائے اور کوئی بات بعد میں ظاہر نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں مصر وغیرہ کے والی اور حاکم رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت سن 27 ہجری یا سن 28 ہجری میں افریقہ کی فتح کا سہرا انہی کے سر رہا، اور مال غنیمت سے جب تقسیم ہوا تو ایک ایک شخص کے حصے میں 3000 دینار آئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فتنوں سے بالکل علیحدہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں سے کسی کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذخیر زمانے امارت میں اسکلان میں وفات پائی۔ وفات کا عجیب واقعہ ہے، ایک روز صبح کو اٹھے اور یہ دعا مانگی، اللہم اجعل آخر عملی صبح، اے اللہ میری آخری عمر میرا آخری عمل صبح کے وقت ہو۔ وضو کیا اور نماز پڑھائی، دائیں جانب سلام پھیر کر بائیں جانب سلام پھیرنا چاہتے تھے کہ روح عالم بالا کو پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری ویڈیو لمبی ہو جائے گی، اس لیے انشاءاللہ باقی جو شاتم رسول ہیں فتح مکہ والے دن کے، ان کی میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ان کا ذکر کروں گا۔ حاضر المرام اللہ عالم و بحقیقت الکلام۔ جزاک اللہ خیرہ۔